بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے. جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. جون کی 7 تاریخ ہے. رات گئے جو ہمیں خبر ملی ہے، جھٹکا ملا ہے زلزلہ امریکہ سے. انتہائی فٹے منہ کارکردگی کے ذریعے ہم لوگ ہارے ہیں کرکٹ میں. اسے بعض لوگ کہہ رہے ہیں اپسیٹ. جس طرح کی کارکردگی ہماری ٹیم دکھا رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی ٹیم سے جیت گئے تو یہ اپسیٹ ہوگا. مطلب امریکہ سے، جس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور ہم یہ گمان کر کے بیٹھے ہوتے نا کہ چلو ٹھیک ہے انڈیا سے مقابلہ ہو سکتا ہے ہار جائیں گے، یہاں یہ جیتیں گے، یہ جیت لیں گے آسانی سے. تڑنے والا ہے امریکہ. پہلی بار کھیل رہا ہے. دنیا بھر کے کھلاڑی جمع کر کے اپنے ملک میں موجود اس نے ایک ٹیم بنا لی ہے. کچھ ہوم گرون ہیں، زیادہ تر باہر کے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹیم بنا لی ہے. ان سے تو جیت ہی لیں گے. یہ تو آسان حریف ہیں. یہ ہم نے شاید سوچا ہوتا منو وہ چھوٹی مچھلی، ہم بڑی مچھلی کھا جائیں گے. اس کے بعد جس طرح سے ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اس سے پہلے میری ان خبروں پر نظر اس طرح سے گئی نہیں تھی. اس کے بعد جب یہ چیزیں وائرل ہونا شروع ہوئیں تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری ٹیم کر کیا رہی تھی. ہمارے یہاں اتنی ہیپننگ اس وقت سچویشن ہے پالیٹکس کی کہ ہم موسٹلی پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے، نظر انداز ہو گئی. لیکن یہ جو کام ہوا ہے کہ ہماری ٹیم ڈیلس میں امریکہ میں $25 مانگ رہی ہے فی بندہ. آؤ میٹ اینڈ گریٹ، کھلاڑیوں سے مل لو، بابر سے مل لو، شاہین سے مل لو، حارث سے مل لو، اماد وسیم سے مل لو، 2-4 اور نام تھے اس میٹ اینڈ گریٹ کے اشتہار میں، ان سے مل لو. $25 فی بندہ. ایک خاندان کے اگر 6 بندے بھی آ رہے ہیں تو $150 وہ خاندان خرچ کرے گا. تصویر بنواؤ، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان سے ہاتھ ملاؤ اور چلے جاؤ. راشد لطیف صاحب کو میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر نعمان کے ساتھ. وہ جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ قومی ٹیم ہے، یہ ملک کی نمائندگی کے لیے گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی کلب کے لیے چلے گئے یا اپنی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے لیے چلے گئے. یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ ایمبیسڈرز ہیں پاکستان کے. امریکہ میں جا کے بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے. راشد لطیف صاحب جو ہیں وہ کراچی کا مقدمہ بھی اکثر لڑتے ہیں، تو بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو لوگ روپوش ہوئے وہ لوگ بھی موجود ہیں. ہمارے دوست ہمیں بتاتے رہتے ہیں. تو وہ ایک بار پھر کراچی کا مقدمہ بھی لڑ رہے تھے. لیکن بات کرتے ہو راشد لطیف صاحب نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کوئی کلب ٹیم لے کر گئے ہیں، اور وہاں پر جب کوئی فون کر رہا ہے نا، کمیونٹی کا سربراہ، کوئی بڑا بزنس مین، کوئی مناسب آدمی جس کے پاس 4 پیسے ہیں، اور وہ کہتا ہے جب ٹیم جاتی ہے تو لوگ ملنا چاہتے ہیں کھلاڑیوں سے. ان کا مان ہے، ان کے ملک سے آئے ہیں، ان کے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. کوئی بڑا بزنس مین وغیرہ ہوتا ہے وہ بلاتا ہے، آئیے کھانے پر آئیے، ہمیں عزت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. جب کوئی بلا رہا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کتنے پیسے دو گے. وہ بتاتے ہیں یہی بابر، شاہین، باقی کھلاڑی یہ پوچھتے ہیں کتنے پیسے دو گے، ٹیم کے اتنے کھلاڑی آ جائیں گے کیا دو گے. یہ راشد لطیف صاحب بتا رہے ہیں. راشد لطیف صاحب کی اس سٹوری کو اٹھا کے این ڈی ٹی وی نے ہیڈ لائن لگائی، ذلت ہو. ہماری ذلت آمیز شکست سے پہلے ہماری ذلت ہو رہی ہے کہ $25 میں ہمارے کھلاڑی یہ کام کر رہے ہیں. وہاں پہ سلیم خالق صاحب ہیں، بڑے اچھے سپورٹس جرنلسٹ. وہ پوچھ رہے ہیں کبھی دیکھا ہے دھونی کہہ رہا ہو $100 دے دو، تصویر بنوا لو، ملاقات کر لو، کھانا کھا لو. سہیل عمران صاحب کہہ رہے ہیں $25 کے بدلے ملیں ان سے. راشد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوتا نا یہ کوئی فنڈ ریزر، چیریٹی کا کام، ہم فخر کرتے کہ ہمارے کھلاڑیوں نے ایک نیک کام میں حصہ ڈالا ہے. نیک کام میں حصہ ڈالا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی بیمار کی، کسی NGO کے لیے فنڈز جمع کیے ہیں، بڑا اچھا کام کیا ہے، ان کو داد دینی چاہیے. $25 کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں کا کام کیا ہے. لیکن یہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں، PCB کروا رہا ہے ان سے. مطلب امیر بورڈ ہے ہمارا، کھلاڑیوں کو اچھے پیسے ملتے ہیں. ان لوگوں کی گاڑیاں دیکھیں آپ، ان لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں تو آپ کو رشک آتا ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سٹارز ہیں، رشک آتا ہے آپ کو. اور $25 $7,000 نہیں بنتے، 6,900 سم تھنگ. آج اگر آپ جا کے گوگل کریں نا ڈالر کا ریٹ 6,900 سم تھنگ، اس پہ جا کے یہ مل رہے ہیں. یعنی وہ جو سڑک کنارے آپ کو ملتا ہے، سسرال جائے گا تو کیسے سلام کرے گا، کیسے بیٹھے گا، وہ اتنا سا ڈبہ رکھ دیتا اس پہ وہ بیٹھ کے دکھاتا ہے. ورزش کیسے کرے گا، کیا کرے گا، گاڑی میں کیسے جائے گا. مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. آپ وہاں پاکستان کی نمائندگی کرنے گئے ہیں. جو شرٹ آپ نے پہنی ہے اس کے اوپر ستارہ ہے، PCB کا لوگو ہے، پاکستان کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ وہاں پاکستان کی نمائندگی کرنے گئے ہیں اور $25 میں آپ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں.
مطلب ذلیل کروا دیا، اور اس کے بعد آپ جس طرح سے ہارے، آپ سے 13 رن بنے سپر اوور میں، 13 رن، اور آپ کے سامنے امریکی کھلاڑی وہ پرفارم کر رہے ہیں اور آپ ذلیل کروا رہے ہیں ہم لوگوں کو. یعنی اس ٹیم کے لیے اس وقت ایک بات سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جب بھی برا وقت ہو نا تو کرکٹ کے میدان سے خبر آتی ہے، پوری قوم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایک بائنڈنگ فورس اس ملک میں، مذہب کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے، بدامنی ہوتی ہے، سیاست کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے، ذات برادری پہ لڑائی ہوتی ہے، مسلک کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے، عید کے چاند پہ لڑائی ہوتی ہے. ایک بائنڈنگ فورس اس ملک میں کرکٹ. اینٹی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ وغیرہ سب لڑائی ہو جائے گی، کرکٹ ایک بائنڈنگ فورس اس ملک میں. ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہیروز کرکٹ کے ہیروز ہیں. اس میں آپ نے جس طرح سے کیا ہے، محسن نقوی صاحب کو تو شاباش دینی چاہیے. اور پھر ان کھلاڑیوں کی دیکھیے، ہوا یہ کہ اس سے پہلے بھی فوج نے کھلاڑیوں کی جو بوٹ کیمپ ہے وہ کروایا ہے، کھلاڑیوں کا ٹریننگ کروائی ہے، ان کی فزیکل فٹنس کے لیے کام کیا ہے. تو فوج کرکٹ تو نہیں کھلاتی، وہ تو فزیکل فٹنس پہ کام کرے گی. کیا ہے اب کی بار جو انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے تو فوج کو بھی بدنام کروا دیا ہے. لوگ محسن نقوی سے کہہ رہے ہیں ٹریننگ کروائیں کھلاڑیوں کی، وہاں سے مت کروائیے گا جہاں سے کروائیے. وہ پالیٹکس کی وجہ سے وہاں تک آ گئے کہ وہاں سے مت کروائیے گا. اتنا گندا کھیل پیش کیا ان کھلاڑیوں نے، کمٹمنٹ زیرو نظر آ رہی تھی جیتنے کے لیے. ان میں سے ہر کوئی آپ کو خلیفہ نظر آئے گا اپنی ذات کے لیے کھیلتا ہوا. جیسا یہ لوگ کھیلیں ایسا ہی ہونا تھا. اب دنیا بھر میں ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں، نیوز 9 ہو، NDTV ہو، اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا ہو، سب ہمیں ذلیل کر رہے ہیں اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں یہ انڈیا سے کھیلیں گے، یہ کھیلیں گے انڈیا سے. تو جیسا ہم کھیلیں اس میں ہمارے ساتھ یہی ہونا تھا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس کے علاوہ 2 چیزیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جن کا ایسا لگتا ہے کہ سافٹ ویئر کہیں اپڈیٹ ہوا ہے، ان پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کا اپنا حق ہے، پارٹی کا اپنا معاملہ ہے، وہ جیسے کریں. لیکن خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو بڑے ووکل تھے وہ گزشتہ 2 سے 3 روز میں بہت بدل گئے. ان میں 180 کا چینج آ گیا ہے. تو وہ بالکل بدل گئے. اور آپ رؤوف حسن صاحب کو سنیے، شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی آپ سنیے، تو موقف مجھے بڑا بدلا ہوا نظر آیا. عمران خان کے لیے تو وہی، لیکن یہ لوگ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس پہ ان کے اپنے کارکن بڑے ناراض ہیں ان سے. ٹھیک ہے، وہ جو کانٹینٹ ہے جس میں عارف الوی صاحب کہتے ہیں نا کہ بات کرو، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی بات کرو. عمران خان نے یہ بات کی ہے، حمود الرحمان کمیشن کے اس رپورٹ کے کانٹینٹ پہ بات کرو، اس میں غداری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ویڈیو تھی اور ویڈیو میں آرمی چیف کی تصویر تھی اور ان کے اوپر جو تنقید تھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. رؤوف حسن صاحب نے تو اس کو پوائزنس کہا ہے، زہریلا کہا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو، ان کے کانٹینٹ کو، کیونکہ عمران خان کا اکاؤنٹ وہ چلا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کہہ رہی ہے کہ رؤوف حسن صاحب کا اور باقی لوگوں کا آپ ٹھیک ٹھاک طریقے سے حساب کتاب ہونا چاہیے اور سوشل میڈیا ٹیم کو ان کی بھی خبر لینی چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف میں چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی ایک لائن کلیئر کرے اور انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہوتے ہوئے اپنی تمام چیزیں طے کر لے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا ڈوز ہے، کیا ڈونٹس ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ ایک لائن خود اختیار کریں گے تو وہ لائن نظر آئے گی سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے لوگوں کو، ان کے سپورٹرز کو، تو وہ اس لائن کی حد تک رہیں گے، اس سے آگے نہیں جاتے پھر لوگ. تو پاکستان تحریک انصاف طے کر لے کہ کرنا کیا ہے. اگر افراد پر، شخصیات پر، ادارے پر کہیں انہیں کرٹیسزم کرنا ہے تو کس حد تک کرنا ہے اس بات کو طے کر لیں. لیکن جس طرح سے اختلافات ان کے نظر آ رہے ہیں، ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تو باہر آ کے ہمیں عمر ایوب صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بڑے مطمئن ہیں. عمران خان صاحب سوشل میڈیا کی ٹیم کو سیلیوٹ کرتے اور ان کی کارکردگی سے بڑے مطمئن ہیں. اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب نے ایک اعلان کر دیا ہے شہباز سرکار کے خاتمے کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس میں کسی بھی وقت شامل ہو سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بات چیت جاری ہے، جیسے ہی شامل ہوں گے اعلان کر دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے، ملاقاتیں جاری ہیں، مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، کچھ موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں، کچھ رولز طے ہو رہے ہیں
اور اس کے بعد فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ جوائن کر لیں گے. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ابھی میرا نام نہ لیجیے گا. میں نے کہا فضل الرحمان صاحب آپ کو جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا فضل الرحمان ہو سکتا ہے کہ ہمیں جوائن کر لیں, اس بات کے زیادہ امکان ہے, کم امکان ہے لیکن ہو سکتا ہے ہمیں جوائن نہ بھی کریں, اس بات کی کم امکان ہے لیکن ہو سکتا ہے نہ جوائن کریں. مگر فضل الرحمان جو اسٹانس, جو پوزیشن لے چکے, جس طرح کی تقاریر کر چکے, جس طرح کی ریلیز کر چکے, اس کے بعد فضل الرحمان اپنے اس اسٹانس سے پیچھے ہٹیں, یہ ہمیں 100% نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. تو فضل الرحمان باہر نکلیں گے, مل کر نکل سکتے ہیں, اور مل کر نکلیں گے تو زیادہ بہتر نتیجہ آئے گا. لیکن فضل الرحمان اب اسٹیبلشمنٹ اور اس موجودہ سیٹ اپ, ان سے کسی بھی طور کوئی بہتر رویہ رکھنے کو, ان کو معاف کر دیں وہ تنقید سے اپنی, اور ان کو جو آئینی حدود والا معاملہ ہے وہاں پر محدود رہنے کی بات ان کو یاد دلائیں, اس سے پیچھے ہٹیں. یہ نہیں ہونے جا رہا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں, اور میری مختلف لوگوں سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے, حافظ حسین احمد صاحب سے بھی, اور اس کے علاوہ کچھ دوستوں سے بھی جو سندھ میں ہیں, جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہونے جا رہا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس سرکار کا, اس رجیم کا حصہ بن جائیں, ان سے ہاتھ ملا لیں. میں نے کہا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ان کی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب صاف طور پر کہہ چکے کہ 2 سال مشکل کے ہوں گے, 3 سال ڈیلیوری کے ہوں گے, 3 سال بعد حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, اگلے 3 سال. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں, ابھی میاں صاحب نہیں ہٹ رہے, تو فضل الرحمان صاحب ان سے مل نہیں سکتے, یہ کسی بھی طور پر ہونے نہیں جا رہا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.